ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنے بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام سے ہمیں نوازا ہے. اور جس ذات نے اس امت کو اپنی اس قدر نعمتوں سے بہرور فرمایا کہ جو اتنی بہتات اور کثرت کے ساتھ کسی پہلی امت کو نصیب نہ ہوئی. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام نعمتوں، رحمتوں، شفقتوں اور عنایتوں کا مرقع بنایا ہے. جس قدر نعمتیں، جس قدر فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے جملہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی، متفرق طور پر جدا جدا، وہ ساری نعمتیں اور فضیلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ نے مجتمع کر دی، جمع فرما دی. پھر ہر نعمت اور فضیلت جس نبی کو جس سطح تک ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں اس نعمت کی سطح کو اپنے منتہائے کمال تک پہنچا دیا. یعنی وہ سطح اتنی بلند عطا فرمائی، اس فضل و کرم کی، اس نعمت کی، اس فضیلت کی اتنی بلند سطح عطا فرمائی کہ اس سے آگے عالم خلق کے لیے ممکن ہی نہیں، کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں. چنانچہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت شہادت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انعام یافتہ بندوں کے 4 طبقات گنوائے ہیں. کتنے؟ 4 طبقات گنوائے. سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما. صراط مستقیم کی ہدایت اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے کی تلقین فرمائی. اب جب یہ سوال کرنے کا حکم فرمایا کہ تم اللہ سے صراط مستقیم مانگو، ہدایت طلب کرو، تو اس سوال کے مفہوم کو اور اس کے جواب کو، اس ہدایت کے مضمون کو اور صراط مستقیم کے معنی کو مشخص کرنے کے لیے
معین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جواباً فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھی راہ کی جو ہدایت تم مانگ رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سی راہ سیدھی راہ ہے؟ کیا سیدھی راہ کا مفہوم تمہارے ذہن میں معین ہے؟ کیا وہ مشخص ہے؟ اس کی پہچان، شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ جس سیدھی راہ کی ہدایت ہم طلب کر رہے ہیں وہ سیدھی راہ یہ ہے، ذہن میں مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مفہوم کی وضاحت کے لیے ارشاد فرمایا کہ سیدھی راہ ان لوگوں کی راہ ہے، ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہاں یہ فرما سکتے تھے کہ اللہ نے سیدھی راہ کی ہدایت دے، اور سیدھی راہ تیرے قرآن کی راہ ہے، تیری کتاب کی راہ ہے، تیرے نبی کی سنت کی راہ ہے، اس وحی کی راہ ہے جو تو نے آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ یہ مضمون اس طرح بھی بیان ہو سکتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل ہدایت تو کتاب و سنت کی ہدایت ہے، اصل ہدایت تو قرآن و حدیث کی ہے، اللہ کی وحی کی ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت کی ہے۔ سرچشمہ تو ہدایت کا یہی ہے، مگر اگر فقط یہ بات کہی جائے تو اگر فقط یہ کہا جائے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن اور اللہ کی وحی سیدھی راہ ہے، فقط یہ کہا جائے، مجرد اتنی بات کہی جائے، تو یہ ایک مجرد آئیڈیا ہے، ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، محض ایک آئیڈیا ہے، اس کی پرسونیفیکیشن نہیں ہے، یعنی مشخص نہیں ہے۔ مشخص ہوتا ہے کوئی آئیڈیا جب شخصی صورت میں کوئی نمونہ سامنے پیش کیا جائے۔ محض قول، محض تصور، محض نظریہ، اس سے انسانیت ہدایت حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ نظریہ کسی انسانی روپ میں ظاہر نہ ہو، وہ تصور کسی انسانی شخصی نمونے کے طور پر آنکھوں کے سامنے نہ ہو، وہ نظریہ، وہ تصور کسی باضابطہ فزیکل اور کنسیویبل، جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، محسوس کیا جا سکے، جانا جا سکے، پرکھا جا سکے، کسی ایسے نمونے کے طور پر جب تک وہ نظریہ، وہ تصور، وہ چیز سامنے نہ ہو تو اس سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ مجرد آئیڈیا رہتا ہے۔ اگر محض اللہ کی وحی سے اور کلام الہی سے مخلوق کو ہدایت دینے کا مقصد پورا ہونا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث نہ فرماتے، بلکہ اللہ اس پر قادر تھا کہ وہ اپنی ہدایت، اپنی رہنمائی، اپنی وحی، اپنا کلام ہر شخص تک براہ راست پہنچا دیتا۔ صبح مولانا عبد الماجد دریا آبادی ایک عالم ہو گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے یہاں مثال دیتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ صبح ہر شخص اٹھتا تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی ہدایت، اس کا پیغام ہر شخص کو کاغذوں کی صورت میں اس کے سرانے پڑا ہوا مل جاتا۔ کیا یہ بات اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ بولیے، ہے؟ تو ہر شخص کو اپنا پیغام ہدایت دیتا اور کہتا بھی یہ میرا پیغام، یہ میرا حکم ہے، اس پر چلو۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کروڑوں انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے ایک شخص کو نمونہ بنایا۔ ہدایت کروڑوں کو دینا مقصود ہے، کروڑوں کو، مگر ان میں سے ایک کو نمونہ بنایا، یعنی پرسونیفائی کر دیا، ہدایت کو مشخص کر دیا، شخصیت کے طور پر ہدایت شخصیت کے طور پر سامنے رکھ دی، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ اسوہ حسنہ کا معنی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ، تاکہ ہدایت لو۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ ہوئے کیونکہ صحابہ کرام نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا،
آقا کی مجلس میں بیٹھے، حضور کے ساتھ سفر کیا، حضر میں رہے، معاملات سمجھے، سنے، مسائل پوچھے، جواب لیا، تو چونکہ براہ راست رابطہ ہوا، شخصی رابطہ، تو ہدایت مشخص ہو کر شخصی نمونے کے طور پر آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ تو مقصد پورا ہو گیا نا، عملی نمونہ پیش کرنے کا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو اب حضور علیہ السلام کا یہ پورا عملی نمونہ حدیث اور سنت کی شکل میں محفوظ ہو گیا، مگر وہ بھی کتاب بن گیا۔ جو میں نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، بے شک عملی نمونہ سامنے آیا، مگر وہ بھی ایک کتاب کی شکل میں، حدیث کی کتاب، سنت نبوی کا بیان کتابی شکل میں سامنے آیا۔ اب ہم حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں، کانوں سے سن نہیں سکتے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے، سفر حضر میں ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جو پریولیج براہ راست بات کو دیکھنے، سمجھنے، پوچھنے، جاننے، پہچاننے کا جو موقع صحابہ کرام کو میسر تھا، وہ اب ہمیں میسر اور قیامت تک کی نسلوں کو میسر۔ بے شک سنت، عملی تفسیر قرآن مجید کی بے شک حدیث نبوی کی شکل میں موجود ہے، مگر وہ بھی تو اب ایک کتاب ہو گئی ہے، وہ بھی اب ایک کتاب ہے۔ تو قرآن مجید آئیڈیات کی کتاب ہے، احکام کی کتاب ہے، اور حدیث پاک وہ حضور علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے معمولات کی کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جس طرح قرآن کی تفسیر پر اختلاف ہوتا ہے، اس طرح احادیث کے مفہوم کے تعین پر بھی بولیے اختلاف ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے اندر جو دور نہیں چلے جاتے تھے، ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے، ان پر تو مسائل کا اختلاف نہیں ہوتا تھا نا۔ ان میں جو ہمہ وقت حضور علیہ السلام کے سامنے رہتے، ان میں مسائل کے اختلاف چلنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ اگر کسی کو اختلاف ہوا تو حضور علیہ السلام سے دریافت کر لی۔ اب حدیث نبوی عملی نمونے کا بیان، سٹیٹمنٹس، بیانات محفوظ ہو گئے، مشخص ہدایت محفوظ ہو گئی، مگر کتابی شکل میں۔ اب اگر حدیث پر اختلاف ہو جائے، اس کے معنی کے تعین پر اختلاف ہو جائے، حدیث اور سنت کی جو نصوص ہیں ان کی تفسیر اور تشریح پر اختلاف ہو جائے، جیسا کہ امت میں ہوتا رہا ہے، تو ہر کوئی کلیم کرے گا کہ جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں یہ درست، دوسرا کہے گا جو میں بیان کر رہا ہوں یہ درست، تیسرا کہے گا جو میں بیان کر رہا ہوں یہ درست۔ جیسے قرآن کی تفسیر پر اختلاف کرنے والے میں سے ہر شخص اپنے مفہوم کو درست کہتا ہے اور دوسرے کو غلط، اس طرح حدیث پاک کی تشریح کرنے والے میں لوگ جو ہیں ان بھی اپنے مفہوم کو درست اور دوسرے کو۔ اب اس کا حل کیا؟ اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ آگے مشخص نمونوں کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ سنت الہیہ کے خلاف۔ اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو حل کیا ہے؟ چونکہ 2 علماء ہیں، 10 علماء ہیں، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث اس کا مفہوم یہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ ہے، تیسرا کہہ رہا ہے یہ ہے، اختلاف ہو رہا ہے، حل کیا ہے؟ اگر آپ حل یہ سمجھیں کہ اپنے ذہن کی آمریت مسلط کرنا چاہیں اور کہیں کہ جو مفہوم میں سمجھا ہوں اصل معنی حدیث نبوی کا یہ ہے، دوسرے تو تعویلیں کر رہے ہیں، دوسرے باطل تعویلیں کر رہے ہیں، دور اسکار تعویلیں کر رہے ہیں، تشریحات لمبی کر رہی ہیں، کھینچ رہے ہیں بات کو، اور اصل مفہوم وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو اللہ کے بندے آپ بھی تو ایک انسان ہیں، آپ بھی تو ایک عالم ہیں، ہم بھی ایک انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ تو جو کلیم آپ کر رہے ہیں کہ مفہوم اور معنی اصل وہ ہے جو میں نے بیان کیا، یہی دعویٰ اس کا ہے، یہی دعویٰ تیسرے شخص کا ہے۔ اختلاف تو یہی ہے کہ جب ان نصوص پر، احادیث پر، سنت کے بیانات پر اختلاف ہو جائے تو اب اتھارٹی کس کو مانا جائے؟ اب بھی تو کوئی فیصل ہونا چاہیے، فیصلہ کرنے والا، یہ بتانے والا کہ یہ اختلاف جو تمہارے مابین ہوا اس میں یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ تعین ہونا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے بیان پر اختلاف کی گنجائش تھی، اللہ پاک نے اپنے انبیاء اور نبی اور حضور علیہ السلام کی ذات بھیج دی، بھئی تم اگر قرآن کی آیت پر اختلاف کرتے ہو تو تمہاری رائے غلط ہو سکتی ہے، رسول کو دیکھ لو جو یہ کرتے ہیں وہی قرآن ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق یعنی حضور کے اخلاق، سیرت اور کردار خود قرآن تھا، گویا حضور خود عملی قرآن تھے۔ کیا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ فاتحہ میں یہ نہیں فرمایا کہ ہدایت کی راہ وہ راہ ہے جو قرآن بتائے اور سنت بتائے، نہ، کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جاتا فقط تو پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کتاب و سنت تو بے شک اصل ہدایت اور ہدایت کا سرچشمہ ہیں، اس سے باہر تو ہدایت کہیں سے آ ہی نہیں سکتی، مگر اسی کے معانی اور مفاہیم کے تعین پر اختلاف ہو جائے تو پھر کس قول کو مانا جائے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ پھر صراط مستقیم کا تعین چاہتے ہو تو جھگڑو نہ، بلکہ میں نے اپنی مخلوق میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جن پر میرا انعام ہوتا ہے، یہ قرآن ہے۔ صراط الذین کی جگہ اللہ فرما دیتے صراط اللہ والرسول، صراط الکتاب والسنہ، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت اور وحی قرآنی اور سنت کا راستہ، مگر نہیں فرمایا۔ ہدایت کا مفہوم سب سے پہلے قرآن مجید نے خود معین کیا، ہدایت کا مفہوم قرآن مجید نے خود معین کیا سورہ فاتحہ میں، اس کی تعریف کی، ڈیفائن کیا، تعریف کی، اور کیسے کی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پازیٹو مثبت انداز سے بھی حضور کی امت میں انسانوں کی بات کی، منفی انداز سے بھی انسانوں کی بات کی، فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ ہدایت ہے اور ان لوگوں کا راستہ گمراہی ہے۔ گویا ہدایت کو بھی انسانوں کے حوالے سے متعین کیا اور حضور علیہ السلام کے بعد امت میں سے، اور گمراہی کو بھی انسانوں کے حوالے سے متعین کیا اور امت میں سے، کہ جن پر میرا غضب ہوا جو بھٹک گئے ان کی راہ گمراہی کی راہ ہے، اور جن پر میرا انعام نعمتیں ہوئی ان لوگوں کی راہ ہدایت کی راہ ہے۔ تو گویا قرآن مجید نے یہ سبق دے دیا کہ اگر تم ہدایت تلاش کرنا چاہتے ہو تو ہدایت تمہارے عقل کے فیصلے سے تمہیں نہیں ملے گی، کہ تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تمہارا فہم کیا کہتا ہے، تمہارا ادراک کیا کہتا ہے، کہ اگر قرآن و سنت کا ایک مفہوم متعین کر کے تم اپنے ذہن میں بیٹھ جاؤ اور کہو کہ یہی ہدایت قرآنی اور ہدایت نبی ہے، باقی سب غلط ہے، تو یہ ذہنی آمریت ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے اور ہر گمراہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس پر فیصلے کا انحصار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آؤ ہم نے ایک راستہ دے دیا ہے کہ جہاں ہم نے کروڑوں انسان پیدا کیے ہیں، وہاں جس طرح سب سے پہلا سرچشمہ ہدایت ہم نبی بھیجتے ہیں جو براہ راست میری ہدایت کو وصول کرتا ہے اور اپنے عملی نمونے کے طور پر وہ میری مخلوق کے سامنے پیش کرتا ہے، اسی طرح ہم نے رسول کے فیض سے اس کی امت میں بھی ہر دور میں نمونے قائم کیے ہیں، ہر دور میں نمونے قائم کیے ہیں جن پر مسلسل میری نعمتوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے، جن پر میری نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، میرا انعام ہوتا رہتا ہے، جن کا تعلق قلبی میرے رسول سے ہوتا ہے، جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور میرے انعامات اور میری نوازشات بارش کی طرح ان کے قلب و باطن میں گرتی رہتی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر و باطن ہدایت یافتہ ہوتا ہے، یہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو اگر جاننا چاہو کہیں اختلاف ہو جائے کہ اصل بات جو اللہ نے کہی اور اصل بات جو اللہ کے رسول نے کہی وہ کون سی ہے، اس کا تعین کرنا چاہو تو پھر فیصلہ اپنی عقل سے نہ کرو، بلکہ دیکھو کہ میرے انعام یافتہ بندے کس راہ پر چلے، جس راہ پر وہ چلتے ہوئے نظر آئے اسے تھام لو، وہی راہ میرے رسول کی ہوگی، وہی راہ میری ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں قرآن مجید نے فرما دیا جن پر تیرا انعام ہوا ان کی راہ سیدھی راہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ باری تعالیٰ تیرے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ تو ایک اصطلاح ہو گئی نا، جن پر انعام ہوا وہ کہے گا میں انعام یافتہ ہوں، وہ کہے گا نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے، انعام یافتہ تو میں ہوں، تیسرے کہے گا مجھ پر انعام ہوا ہے۔ اب اس کا تعین کیسے ہو؟ ہر کوئی انعام یافتہ بنا پھرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ہم فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اسے ہم سنگت
معیت اور رفاقت آخرت میں عطا کر دیں گے ان لوگوں کی جن پر میرا انعام ہوا. جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کی سنگت عطا کر دیں گے. اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا 4 طبقے ہیں، گن لو جو میرے انعام یافتہ ہیں. سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا، سب سے پہلا طبقہ انبیاء. دوسرا طبقہ صدیقین کا، اہل صدق، اہل صدق و صفا، اہل صدق و صفا. تیسرا طبقہ شہداء کا، اور چوتھا طبقہ صالحین، صلحاء، اولیاء کا. اب اگر یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے ہدایت کا منبع، سرچشمہ اور اس کا تعین اور تشخص فقط انبیاء تک محدود ہوتا، اور یہ بات انبیاء کے واسطے اور انبیاء کے فیض سے آگے ان کی امت کے افراد تک نہ چلتی، تو اللہ پاک انعام یافتہ بندوں کے زمرے میں فقط انبیاء کا ذکر فرماتا، فقط فرماتا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. جن پر میرا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں. بس مضمون ختم کر دیا جاتا. مگر بات وہی جو میں نے قائم کی کہ جب نبی کا ظاہری زندگی کا زمانہ ختم ہو جائے اور بالمشافہ آپ ان کو دیکھ نہ سکیں، سن نہ سکیں، مجلس میں بیٹھ کے پوچھ نہ سکیں، پھر وہی ضرورت پیش آئے کہ اب اس رسول کے نمونے کو جاننے کے لیے بھی تو کوئی نمونہ ہو. تو فرمایا کہ پھر جس طرح اللہ نے اپنی ہدایت کا آئینہ دار رسول کو بنایا، رسول کی ہدایت کا آئینہ دار صدیقین کو بنایا، ان کو شہداء کو بنایا، پھر ان کا صلحاء کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک سلسلہ ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے اپنی مخلوق میں انعام یافتہ بندوں کے 4 طبقات گنوا دیے. تو جو شخص یہ سمجھے کہ اب فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی بات قرآن اور حدیث کی کریں گے، اس سے آگے کسی کی بات نہیں مانیں گے، اہل صدق و صفا کی، اولیاء کی، شہداء کی، ائمہ کی، بزرگان کی، اسلاف کی، ان کی بات نہیں مانیں گے، وہ براہ راست قرآن کے حکم کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہے. حکم قرآن کے خلاف، کیونکہ قرآن مجید نے نبیین کے بعد بھی 3 طبقات گنوائے، الصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین، صلحاء کو بھی اللہ نے انعام یافتہ بندہ قرار دیا. اور انعام یافتہ بندوں کا مفہوم کیا کہ ان کی راہ ہدایت کی راہ ہے. تو صلحاء کی راہ پر چلو تب بھی ہدایت، شہداء کی راہ پر چلو تب بھی ہدایت، صدیقین کی راہ پر چلو تب بھی ہدایت، نبیین کی راہ پر چلو تب بھی ہدایت. کیوں کہ ان میں سے کسی کی راہ جدا نہیں ہے، یہ ساری راہیں راہ نبوت میں سے پھوٹتی ہیں. ساری راہیں راہ نبوت سے پھوٹتی ہیں، اور سب نے ہدایت نبوت ہی کے چراغ سے روشنی لی ہے. صدیقین بھی وہیں سے ہدایت لے رہے ہیں، روشنی لے رہے ہیں، شہداء بھی وہیں سے چراغ جلا رہے ہیں، صلحاء اولیاء بھی اپنی چراغ کی روشنی وہیں سے لے رہے ہیں. سرچشمہ وہی اللہ اور اللہ کا رسول ہیں، مگر چراغ سے چراغ جلتے جا رہے ہیں تاکہ قیامت تک مشخص نمونے، فزیکل پیٹرنز آف بیہیویئر، مشخص نمونے، محسوس پیکران ہدایت قیامت تک انسانی آنکھوں کے سامنے چلتے رہیں، محسوس پیکران ہدایت چلتے رہیں. تو یہ جو 4 طبقات گنوائے، ان میں سے ایک طبقہ انعام یافتگان کا فرمایا شہداء. یہ گفتگو پہلے تو آ گئی مضمون کو ایک سمجھانے کے لیے. انعام یافتہ بندوں کے طبقات کا میں نے ذکر کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے شہداء کو انعام یافتہ طبقوں میں سے ایک طبقہ گنا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت کو ایک نعمت گنا، شہادت کو ایک نعمت گنا، بہت بڑی نعمت گنا. اب شہادتیں 2 قسموں کی ہیں، ایک شہادت مانوی ہے، ایک شہادت حسی. شہادت مانوی، ایک شہادت حسی، اور دونوں اس میں، اس لفظ جو شہداء ہے اس میں دونوں شامل ہیں. اس میں بولیے جو معنن شہید ہیں وہ بھی ہیں اور دوسرے بھی، اور جو تلوار یا گولی سے اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ بھی شہید ہیں. اور جنہوں نے خود کو، یہ بات اب قابل توجہ ہے، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دی طرف، جنہوں نے تلوار سے اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں
وہ تو شہید ہیں ہی، مگر جو کشتہ عشق الہی ہو گئے، جنہوں نے تلوار عشق میں خود کو ذبح کر لیا، جن کی گردن پر کافر کی تلوار نہ چلی، جن کے سینے پر کافر دشمن باطل کی گولی نہ لگی، جو تلوار عشق کے شہید ہو گئے، جو عشق الہی کے کشتہ ہو گئے اور اس کی راہ میں طبی موت چل بسے، وہ بھی شہید ہیں، وہ بھی شہید۔ اب بات کو سمجھیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کوئی یہ کہے، میں نے کہا کہ ساری نعمتیں حضور کو اللہ نے عطا کی اور امت کو ہر نعمت حضور کے توسط سے ملی، امت کو ہر نعمت حضور کے توسط، حضور کے ذریعے سے ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبوت بھی چار چیزیں ہو گئی، نبیین سے نبوت نعمت ہوئی، صدیقین سے صدیقیت نعمت ہوئی،